بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بہت ساری چیزیں اس مبارک دین میں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ اللہ پاک کے قرب کو پا لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کہ ان میں سے ایک راستہ ایسا ہے کہ جو اللہ پاک بعض خوش نصیب بندوں کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں محنت زیادہ ہے، قربانی زیادہ ہے، برداشت زیادہ ہے، حوصلہ زیادہ چاہیے، ساری چیزیں اس کے اندر درکار ہیں. لیکن اگر اس راستے پر سفر کر کے بندہ اللہ پاک تک جاتا ہے اور اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک بہت نوازتے ہیں اور اس کو اللہ والوں نے
اس شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر کے خدمت کردو مخدوم شد، ہر کے خود را دیدو محروم شد۔ ہر کے خدمت کردو محروم شد، جو بندہ دوسرے کی خدمت میں لگ جاتا ہے اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ خادم ہے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ خادم مخدوم بنے گا، دوسرے اس کی خدمت کریں گے۔ ہر کے خود را دیدو محروم شد، اور جس کی توجہ صرف اپنے نفس کی طرف رہی کہ بس میں کیوں کسی کو سہارا دوں، کسی کا ہاتھ پکڑوں، کسی کے جوتے اٹھاؤں، کسی کو پانی پلاؤں، کسی کے پیر دباؤں، کسی کا سر دباؤں، کسی کا سامان اٹھاؤں، میں کیوں کروں اس طرح؟ تو جو خود نمائی میں خود نفسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا محروم شد، تو ایسا بندہ وہ محروم ہو جاتا ہے۔ خدمت اللہ کے اس مبارک دین کا ایک بڑا اہم جزو ہے دوستو، اور اللہ کو نہایت محبوب ہے۔ اس لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر جس میں صحابہ کو کام پر لگایا تو اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آسان تو نہیں تھا، بہت مشکل تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس عمل کے اندر شامل ہوئے، خود اترے، خود پتھر اٹھائے، خود کھدائی میں شامل ہوئے، اور جہاں صحابہ کو مشکل درپیش ہوتی آپ سے عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ بڑی سخت ہے، ٹوٹ نہیں رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کدال سے اس کو دور فرمایا، اس کو ختم فرمایا، خود ایک عمل کا حصہ بنے تاکہ امت تک پیغام جائے کہ خدمت اس دین کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، ایک کام ہے۔ اور جب بندہ اس خدمت میں لگ جاتا ہے تو بہت ساری خیریں، برکتیں، دعائیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بڑا موقع دیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ہمارے والدین ہوتے ہیں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ تو خوش نصیب اولاد کے حصے میں آتا ہے۔ اپنے اساتذہ کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ خوش نصیب طلبہ کے حصے میں آتا ہے۔ اپنے شیخ کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ خوش نصیب مریدین کے حصے میں آتا ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کی خدمت کے اندر لگ جانا یہ خوش نصیب مومن کے حصے میں آتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو موقع ہوتا ہے خدمت کا کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اب کوئی مسجد آ رہا ہے اور معمر ہے، بزرگ ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں یہ بات یہاں سے، بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں، اب انہوں نے اپنے چپل خود اتارنے ہیں، پھر رکھنے ہیں، پھر کرسی ڈھونڈنی ہے، پھر کرسی لگانی ہے، ہم یہاں سے ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بھئی آپ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ جو اتنے فضائل آپ نے سنے ہیں، آج آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، آپ آگے بڑھیے۔ آپ کو خدمت کے لیے کون چاہیے؟ کوئی مخصوص فرد چاہیے؟ جو مسجد نمازی چل کر آ رہا ہے، یہ آپ کے پاس خدمت کا موقع ہے، آگے بڑھ جائیں، ان کے چپل لے لیں، ریگ میں رکھ دیں، ان کو کرسی تک لے آئیں،
ان کے لیے کرسی لگا دے، کرسی پر بٹھا دے، پھر آپ اپنے معمولات کے اندر لگ جائیں. یہ خدمت ہے. ہمارے حضرت استاذ محترم حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے تھے کہ جب میں مصر میں قاہرہ میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں ہمارے جو طلبہ کے جو ہاسٹل تھے، دارالاقامے تھے، وہاں سے یونیورسٹی تک لے جانے اور پھر واپس لانے کے لیے ایک پوائنٹ پر آنا پڑتا تھا. پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کے ہم جاتے تھے، پھر واپس آتے. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری جب چھٹی ہوئی یونیورسٹی سے تو طلبہ بس میں سوار ہو گئے، بیٹھ گئے اپنی سیٹوں پر. پھر آگے چل کر ایک اسٹاپ آیا، اس پہ بس رک گئی، اس پہ مزید سواریاں چڑھ گئی. ان سواریوں میں ایک عیسائی، ایک کرسچن پادری جو تھے، اپنے پورے حلیے میں، جیسے ان کے عالم ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ عیسائی پادری بھی بس میں سوار ہو گئے. اب جب وہ سوار ہو گئے تو بس میں سیٹوں پر جو ہے وہ قاہرہ یونیورسٹی کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. پہلے سے جگہ فل تھی، جگہ نہیں تھی. تو باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور یہ جو عیسائی پادری صاحب تھے یہ بھی کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب فرماتے جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں فوراً اپنی سیٹ میں نے چھوڑی اور میں نے اس پادری کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی سیٹ پر بٹھا لیا. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے جب وہ پادری بیٹھا اس سیٹ پر تو زاروں قطار رونے لگا. اب طلبہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا. اب سب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی خیریت ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا نہیں، طبیعت خراب نہیں ہے. مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ اس بس میں سیٹوں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے طلبہ وہ تھے کہ جنہوں نے آج بھی مجھ سے اپنی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی، میرے اسٹوڈنٹس تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ازہر یونیورسٹی کا ایک مسلمان طالب علم وہ میرے لیے اٹھا اور اس نے اپنی سیٹ میرے لیے خالی کی. کسی عیسائی طالب علم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے استاذ کے لیے جگہ بناتا. میں آج اس مسلمان نوجوان کے اخلاق سے متاثر ہو کے رویا ہوں. خدمت نے راستہ بنایا نا دوست، اخلاقیات نے راستہ بنایا. آج بہت مشکل ہے ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ کس کی خدمت کرنی ہے اور کس کی خدمت نہیں کرنی. بس میں طلبہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں کراچی میں ویسے سینکڑوں مسائل، گاڑیاں کم ہیں، اب لوگ چڑھ جاتے ہیں. اس میں بیچارے بزرگ بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں. بھائی آپ نوجوان ہیں، آپ باہمت ہیں، اب بزرگ آپ کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی غیرت کیسے برداشت کر رہی ہے؟ آپ اٹھ جائیں، آپ ان کو اپنی جگہ دے دیں. آپ کے پاس خدمت کا موقع ہے اور بڑے کے اکرام کا حکم ہے. اس سنت کو زندہ کرنے کا موقع اللہ نے آپ کو دے دیا، خدمت کا موقع دے دیا، اس کو پورا کر لیں. لیکن ہم توجہ نہیں دیتے ان چیزوں کی طرف. کوئی کام ہوگا، دیکھا پانی کی مشین پہ رش ہے تو کوئی بزرگ آ گئے، کھڑے ہو گئے، پہلے میں پیوں گا. آپ ہمت کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ پہلے ان کو دے دیں. یہ مزاج ہمارے عرب بھائیوں میں، دوسرے کو پہلے پانی پلانے کا. آپ کبھی جائیں، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، تو آپ دیکھیں نا زمزم پینے کے جائیں، جب وہ دیکھیں گے کوئی کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے گلاس بھر بھی لیا ہوگا، پہلے آپ کو پیش کر دیں. حج کے سفر میں جب انسان
مینا عرفات مزدلفہ میں بعض دفعہ پیدل چلتا ہے، گرمی ہوتی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے جو پانی کی سبیلیں لگائی ہوئی ہے، مشینیں لگائی ہوئی ہے، یہ عرب نوجوان ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور گزرنے والوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو اگر کسی پیاسے مسلمان بھائی کو پانی پلا دیا، موت کے وقت فرشتہ آ کر اس کو آب حیات پلائے گا، حدیث پاک میں اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس موت کی پیاس سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس کتنے موقع ہوتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ مسجد میں اگر آ گئے، کرسی سنبھال لی، ٹھیک ہے مجھے تکلیف ہے، لیکن میں نے دیکھا مجھ سے زیادہ بڑی عمر کے ساتھی آ گئے، بزرگ آ گئے، ان کی تکلیف مجھ سے زیادہ ہے، تو تب بھی جم کے بیٹھا ہوا۔ آپ کے پاس موقع ہے، آپ ہمت کر کے بھئی آپ سٹول پہ بیٹھ جائیں، زمین پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اپنے سے معمر کو ترجیح دے دیں۔ یہ خدمت ہے دوستو۔ اسی طریقے سے انسان کہیں راستے میں جا رہا ہے، دیکھا بھئی ہمارے بلڈنگ کے کوئی بزرگ جا رہے ہیں، ان کے پاس سامان ہے، تھیلیاں ہیں، سبزی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو صرف اتنا تعلق ہے ہمارا کہ ہم یہ کہیں کہ جی انکل ہماری بلڈنگ میں رہتے، بس آپ جائیں ان کا سامان لیں اور ان کے گھر تک پہنچائیں، پھر واپسی کریں۔ چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہے دوستو یہ، لیکن یہ خدمت جیسا بڑا عمل ہے، یہ خدمت جیسا بڑا عمل ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ جس نے کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دی، راحت پیدا کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اس بندے کے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی آسانی پیدا کرے گی۔ تو ہمارے پاس تو موقع ہی موقع ہے، اس لیے ان باتوں میں بہت خیال رکھیں۔ اور میں آپ سے اپنی ایک بات عرض کروں، ہماری والدہ مرحومہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب آخری مہینوں میں ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، تو ایک دفعہ بہت درد کی کیفیت تھی رات بھر، اگلے دن پھر ہم جو کہ ڈاکٹر تھے ان کے پاس گئے۔ اب وہاں پر چونکہ ایک تو رش ویسے ہی ہوتا تھا، اور پھر اس دن وہ ڈاکٹر لیٹ آئی، تاخیر سے آئی، اور والدہ کے لیے بیٹھنا دو بھر تھا، بہت تکلیف میں تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرے۔ تو خیر وہ کاؤنٹر والے ساتھی سے ہم نے درخواست کی کہ بھئی آپ کچھ گنجائش بنائیں۔ انہوں نے کہا بھئی ابھی گنجائش کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جن کے نمبر آپ سے پہلے ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کر لیں، ان سے درخواست کر لیں کہ بھئی وہ آپ کو ترجیح دے دیں۔ اب ہم سے پہلے ایک ساتھی تھے، ان کے ساتھ بھی ان کی والدہ تھی، لیکن ماشاءاللہ وہ راحت میں تھی۔ تو اب ہم پریشانی میں تھے، تو ہمارے اندرون سن کے ایک بھائی تھے بیچارے، وہ بھی مسافر تھے، سفر کر کے آئے تھے۔ تو خیر انہوں نے کہا یہ ہے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اگر آپ مناسب سمجھے تو بہت تکلیف میں ہے، آپ اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی جی بالکل آپ چلے جائیں۔ ان کا یہ احسان آج تک یاد آتا ہے دوست، کہ انہوں نے یہ احسان ہم پر کیا۔ اور کئی ایسے موقع، خاص موقعوں پر اللہ کی شان ہے، اچانک آنکھوں کے سامنے وہ کیفیت آتی ہے اور دل سے بے اختیار ان کے لیے دعا نکلتی۔ وہ خدمت کا ایک موقع تھا، خدمت کے موقع پر کوئی آپ کی خدمت کر لے، یہ نصیب کی بات ہے دوست۔ ضرورت اس موقع کی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے، قضاء حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چونکہ بچے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں لیکن بچے تھے، اور علم کے متلاشی تھے، ہر وقت حضور کے پیچھے گھومتے تھے۔
فرماتے میں نے دیکھا حضور علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور اس دن اتفاق سے آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا. آپ کے اس موقع کے خادم کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. وضو، طہارت، استنجا، صاحب السواک والنعلین جن کو فرمایا وہ نہیں تھے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے کہا تو موقع ہے. میں فوراً گیا، ایک لوٹے میں پانی بھرا اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے فاصلے پر رکھا کہ خدا نخواستہ بے ستری بھی نہ ہو جائے، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہاتھ بڑھا کے آپ وہ لوٹا اٹھا سکیں. لیکن خادم سمجھدار ہونا چاہیے. خدمت میں جتنی سمجھداری چاہیے وہ شاید ہی دین کے کسی اور شعبے میں چاہیے. تو لوٹا رکھا لیکن فاصلہ اتنا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو اٹھا سکیں، اور اتنا قریب بھی نہیں گیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بے ستری کا اندیشہ ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فارغ ہوئے مڑے، دیکھا وہی پانی بالکل تیار تھا. آپ نے پانی استعمال فرمایا. پھر آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں آگے آیا، میں نے کہا یہ میں نے رکھا آپ کے لیے. فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اتنا خوش ہوئے اس دن، اور مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والتاویل، اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم دے دے، اس بچے کو تاویل یعنی اجتہاد کا علم دے دیجیے. اس مقام پہ گئے کہ بڑے بڑے صحابہ آ کے ان سے قرآن کی تفسیر سمجھتے تھے. خدمت کہاں کی ہے؟ خدمت کس موقع کی ہے؟ قضاء حاجت کی ہے. لیکن موقع کی خدمت کی نا، ضرورت پوری ہو گئی، دل خوش کیا، اتنی بڑی دعا اپنے حصے میں لے کے آ گئے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اپنے مزاج کی خدمت میں دیکھیں کہ آپ جس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت کس کیفیت میں. صرف وضو خانے میں بیٹھے ہوئے شخص کو شاید مسواک کی ضرورت ہو، آپ نے دے دی، کام ہو گیا. شاید اسے پانی کی ضرورت ہے، آپ نے لوٹا گلاس پیش کر دیا، کام ہو گیا. یہاں پہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں جب بندے کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس وقت کی نکلی ہوئی دعا زبان سے زیادہ دل سے ادا ہوتی. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور عزیز طلبہ، اس محدود اور اس مختصر سی زندگی کے اندر خدمت کے موقع کو ضائع مت کریں. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہم اپنی والدہ کو علاج کے لیے اسپتال لے گئے. یہ ابھی قریب کی بات ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بڑے میاں، ایک بڑی عمر کے ایک بزرگ تھے، اور ان کے ساتھ ایک بوڑھی اماں تھی، ان کی اہلیہ تھی، اور ان کے ساتھ ان کی ایک صاحبزادی، ایک بیٹی تھی. یہ تینوں آئے ہوئے، اور بڑے میاں کی طبیعت بے انتہا خراب تھی، بہت زیادہ خراب. تو اب وہ ڈاکٹر آیا، اس نے جب دیکھا اس نے کہا بھائی ان کو فوراً یہاں سے ٹرانسفر کریں، آپ لوگ جنا چلے جائیں، لیاقت خان جائیں، لیکن یہ یہاں کے پیشنٹ نہیں ہیں، آپ لوگ فوراً ایمبولینس بلائیں. اب ایمبولینس کون بلائے؟ بڑے میاں کی یہ حالت، بوڑھی اماں ہے، ایک پردے کے اندر بیٹی ہے. اب وہ بیٹی کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ہمارے ساتھی تھے مجھے کہنے لگے کہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بھئی ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں، بیچارے بہت پریشان ہیں. تو کہا کہ میں گیا، میں نے پوچھا خیریت، تو بچی نے کہا کہ ایمبولینس چاہیے. تو میں بھاگم بھاگ گیا اور باہر ایمبولینس کھڑی تھی، ان کو کہا کہ اس طرح ایمرجنسی کیسے مریض کو لے. تو جب جانے لگے تو
بزرگ تھے، چلنے پھرنے سے اب قاصر تھے، تو میں نے ان کو سہارا دیا ویل چیئر، تو وہ بار بار اس طرح اشارہ کرتے تھے. یہ کتنا عدد ہے دوستو؟ 7 ہے. اب غور کیجئے گا. یہ تو بڑے میاں کہتے تھے اس طرح حسرت کے ساتھ. تو کہا کہ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ان کی جو اہلیہ تھی، جو بوڑھی اماں تھی، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں یہ بوڑھے؟ نہیں. کہا ہمارے 7 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے ہیں. 7 کے 7 زندہ کام کرنے والے ہیں. 7 کی شادیاں ہو گئی. آج ہمارے ساتھ اسپتال آنے کے لیے ایک بھی تیار نہیں تھا. یہ ایک بیٹی شادی شدہ ہے جو حیدرآباد شادی ہو کے گئی ہے، لیکن یہ بیچاری جو ہے اس فکر کے اندر وہاں سے آئی ہے، اب ہم یہاں پہ ہو. دل پہ ہاتھ رکھیں. جس کے 7 بیٹے ہو اور جن کی پیدائش پر ماں باپ نے کیا خوشیاں منائی ہوں، آج جب والد کو ان 7 نوجوان بیٹوں کی خدمت کی، شاید تھوڑے عرصے کے لیے، پھر خیر اگلے دن وہ بڑے میاں چلے گئے دنیا سے، جب خدمت کی ضرورت تھی تو 7 میں سے کوئی ایک موجود نہیں. یہ معاشرت اور یہ ذہنیت اس امت کو آج کس نے سکھا دی کہ خدمت کے موقع پر میں اپنے لیے حیلے بہانے تراش کے اپنے آپ کو غائب کر دوں، نکل جاؤں؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، خوش نصیب بندے اور خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک اس خدمت کے عمل کے لیے قبول کر لیتے ہیں. کسی کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے، نہ اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں، کوئی تعلق تلاش کریں، کوئی وجہ تلاش کرے کہ میں اس کی خدمت کروں تو کیوں کروں. اب آپ بتائیں نا، ہمارے جس ساتھی نے اس بزرگ کے لیے ایمبولینس پکڑی، ایمبولینس میں بٹھایا، کیا یہ چیزیں ضائع ہو گئی یا آخرت کے لیے محفوظ ہو گئی؟ کتنا اللہ نوازیں گے، قابل رشک ہے. اس لیے خدمت کے موقع ہوتے ہیں، اس میں پیچھے نہیں رہیں، اس میں آگے بڑھیں. اللہ آپ کو جتنا موقع دے خوب خدمت کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ختمات پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے دلوں کو یکسو کر لیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع شریعت، اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجدوں کے ساتھ جڑ کر، نیک مجلسوں کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ساری زندگی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی آج کی مجلس میں محبت سے آئے، جس درجے میں شریک ہوئے، سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ تمام ساتھیوں کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں، وسعت، سعادت، راحت، نعمت نصیب فرما دے۔ دنیا آخرت کی برکتوں سے یا اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ پوری دنیا کے اندر ایک ایک طالب علم کو ہدایت کا ذریعہ اور سبب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین مرحومات کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔